ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پہلی آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ برائی کو پھیلانا بری چیز ہے. برائی پر پردہ دینے کا حکم ہے. پردہ ڈالو، پھیلاؤ نہیں، برائی کرو ہی نہیں. اگر ہو گئی تو اس کو جتنا ممکن ہو اس کو دبا دو، چھپا دو. من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. ہاں، یہاں اس آیت میں ایک رخصت ہے. جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ اپنی زیادتی کے ازالہ کے لیے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، عدالت میں جا سکتا ہے، یا کسی ایسے آدمی کو بتا سکتا ہے جو اس کا ازالہ کر دے، نقصان اس کا پورا کر دے یا نقصان سے اس کو بچا لے. صرف کہتے رہنا ادھر ادھر اس طرح درست نہیں. ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء. دوسرا مسئلہ بتایا گیا، نیکی جو ہے اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے. اخلاص کے ساتھ جو بھی نیکی کی جائے وہ خواہ ظاہر باہر ہو، جس طرح یہ ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یا چھپ کے کوئی نیکی کرے تو اخلاص ہو تو دونوں صورتوں میں قبول ہو جائے گی. اگر اخلاص نہ ہو تو چھپ کے کرے یا ظاہر کرے قبولیت نہیں ہوگی اس کی. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ. تیسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا بھی اور اس کے رسولوں کا بھی، اور اللہ اور رسول اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے ہیں. فرق ڈالنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو مان لیا تو رسول کو نہیں مان رہے، رسول کو مان لیا تو اللہ کو نہیں مان رہا. تو فرمایا یہ کفریہ باتیں ہیں. مومن جو ہے اللہ کو مانتا ہے، اپنا خالق مالک معبود، اور اللہ کے پیغمبر کو مانتا ہے اپنا رہنما، اپنا بڑا. اس کی اتباع میں چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اہل کتاب اس سے بھی بڑے بڑے سوال اپنے پیغمبروں سے کرتے رہے، تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ خواہ بغیر ضرورت کے سوال کرنے ہوں. بعض دفعہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبروں کو اور اسی طرح جو بتانے والے علماء پیر وغیرہ ہیں ان کو بھی حوصلے سے کام لینا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. کسی نے اوٹ پٹانگ سوال کر ہی دیا تو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ اہل کتاب کا فرمایا یہ کام تھا. وہ اکثر ایسے ہی کرتے تھے، اور آگے پھر پورے صفحے کے اندر ان کی
بدماشیوں اور ان کی برائیوں کا ذکر ہے۔ ہم نے انہیں کہا تھا تم سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور یہ اکڑ کے داخل ہوئے وہاں۔ ہم نے کہا ہفتے کی تعظیم کرو، انہوں نے اس کی جو ہے نقل توڑا، انہوں نے بہتان لگائے مریم پر، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی کوشش انہوں نے کی ہے۔ ان کو سود سے روکا گیا تھا، سود یہ کھاتے ہیں، برائیوں سے روکا گیا تھا، برائیاں یہ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یعنی ان کی برائیاں ہمیں بتا کر ان کو صرف یعنی بے عزت کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ایسے کام امت محمدیہ کے لوگوں تم نے نہیں کرنے، ورنہ ان لوگوں پر پھر سزا آئی تھی تو تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ ایسے اس واسطے بتایا کہ یہ خرابیاں ان کے اندر تھی، اس واسطے وہ مغضوب علیہم بن گئے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہ والمؤمنون یؤمنون، علم کے اندر جو لوگ پختہ ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، قیامت کے دن پر، کتابوں پر، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا۔ آگے وحدت ادیان فرمایا کہ ہم نے جیسا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی، نوح علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر تھے، ان کے بعد دوسرے پیغمبر آئے، سب کی طرف ہم نے وحی کی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، یہ سب ہمارے پیغمبر تھے۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے تو کتاب زبور دی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبر تھے جو تم نہیں جانتے۔ ان سب کا کام تھا مبشرین و منذرین، یہ امت کو ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی سناتے تھے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر کریں، اللہ کے راستے سے روکیں اور رک جائیں، یہ گمراہی میں ہیں۔ جو لوگ ظلم کریں، کفر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ کسی گناہ کے ساتھ گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگوں تمہارے پاس اللہ کے رسول حق لے کے آئے ہیں اور رب کی طرف سے لائے ہیں، اس پر ایمان لاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اہل کتاب کو الگ خطاب کیا کہ تم دین میں جو غلو کرتے ہو، حدود سے بڑھ جاتے ہو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم اللہ کا رسول کے بجائے اللہ کا بیٹا کہنے لگے ہو تو یہ زیادتی ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن تم ان کو خدائی درجہ دیتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ فرشتوں کو بھی کوئی انکار نہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان کو اجر دیتا ہے اور ان کے عمل سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یسألونک فی الکلالہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں، یہ میراث کا مسئلہ تو اصل میں پہلے چوتھے پارے میں گزر گیا، تھوڑی سی اس کی ایک شک رہتی تھی، اس کو یہاں آخر میں بیان فرما دیا۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اصول فروع نہ ہوں، یعنی باپ دادا پر دادا بھی فوت ہو چکے ہوں اور اس کے علاوہ پیچھے بیٹا بیٹے پوتے بھی نہ ہوں، ایسا شخص اگر مر جائے تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کے بہن بھائی ہوں تو پھر ان کا
جو اس کا جو مال ہے، میراث ہے، بہن بھائیوں کو ملے گا۔ اگر اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اگر بہن مر گئی اور اس کا بھائی ہے تو وہ سارے مال کا وارث ہوگا۔ اگر دو بہنیں اس کی ہیں تو پھر اس کو 2/3 مال ملے گا۔ اگر بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، سارا مال ان کو ملے گا، بھائی کو دگنا، بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ سورۃ المائدہ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر تحریمات اللہ، تحریمات الہی اور تحریمات عباد، نیاز اللہ اور نیازات عباد کا بیان ہے۔ یعنی اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، حلال نہیں ہو سکتا، جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال ہی سمجھو، وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے جو اپنی طرف سے کوئی حرام چیزیں حلال کو حرام مقرر کیا ہے وہ حرام نہیں ہوئے، اس کی حرمت کو توڑ دو۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو، اس کی حرمت کو مت توڑو۔ جو اللہ کی نیاز ہے، نظر ہے، منت ہے، اس کو پورا کرو۔ جو غیر اللہ کی تم نے نظر منت مان لی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو پورا نہ کرو۔ اس قسم کے مسئلے اس کے اندر صورت کے اندر آئیں گے، اور جہاد کا حکم، انفاق کا حکم بھی اس کے اندر ہوگا، اور دو قصے، دو نمونے بھی بیان ہوئے ہیں عبرت کے لیے۔ شروع میں فرمایا تم نے جو عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پورا کرو۔ ان عہود میں سے ایک عہد یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہی کو حلال سمجھو، اور جن کو حرام کیا ہے وہ حرام ہی رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، ایمان والو ان چیزوں کی عزت کیا کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، جن کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ مثلا اشہر حرم ہیں، حدی ہے، قلائد ہیں، اور حج کو جانے والے حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کی عزت کیا کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حلال ہو جاؤ تو شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن آگے ایک حکم بیان فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری پہلے دشمنی تھی، اب وہ ایمان لے آئے تو پھر پہلی دشمنی کو دشمنی کے انداز میں مت رکھو، اب وہ تمہارے بھائی ہو گئے ہیں، اس واسطے اب ان کے ساتھ دشمنی کرنا ناجائز اور حرام ہو گیا ہے، اگرچہ پہلے تمہارے یہ دشمن تھے۔ اسی طرح آج بھی کوئی پہلے غلطی میں تھا، نقصان آپ کو پہنچا رہا تھا، دشمنی تھی، لیکن اگر اب شیر شکر ہو گئے ہو، مل گئے ہو، تو پہلی دشمنیوں کو بھلا دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں معاونت کیا کرو، مدد کیا کرو، گناہوں پر کسی کی مدد کرنا جائز نہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تحریمات الہی یہ ہیں، مردار، خون، لحم خنزیر، اور جو غیر اللہ کے نامزد کوئی چیز کر دی گئی ہو، بھیڑ، بکری، مرغی، مٹھائی، گوشت، کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام کر دی گئی ہو تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا گلا دبا کے مار دیا گیا ہو، یا لاٹھی ماری وہ مر گیا، یا اوپر سے گر کے مر گئی، یا آپس میں لڑی سینگ مارا ایک دوسرے کو مر گئی، یا کسی درندے نے اس کو پکڑا، زخمی کیا اور اس کے بعد وہ مر گئی، ان سب صورتوں میں یہ میتہ ہی ہے، یہ حرام ہے، اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ تیروں کے ساتھ جو تقسیم کر کے تم بتوں کے نام پر کرتے تھے وہ بھی حرام ہے۔ دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ اور اس کو لو اور اس پر عمل کرو اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا حلال ہے، فرمایا سب ستھری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہی ہیں، اور یہاں تک کہ تمہارے
شکاری جانور جو تمہارے لیے شکار کر کے لے آئے، وہ 5 شرطوں کے ساتھ وہ مر بھی گیا تمہارے ذبح کرنے سے پہلے، وہ بھی حلال ہوگا۔ مثلا کتے کو آپ نے سکھایا تھا اور خود بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، اس نے جانور کو پکڑا ہے اور وہ اس نے کھایا نہیں، اس نے تمہارے لیے ہی رکھا، اگرچہ درمیان میں وہ مر بھی گیا تب بھی حلال ہے، تم نے بسم اللہ پڑھ کے ہی چھوڑا تھا۔ ہاں ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، وہ جانور کتا اس میں سے کھانے لگ پڑا، یا تم نے بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا تھا، یا وہ سکھایا ہوا نہیں تھا، یہ صورتیں اس میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین، تمہارے لیے تمام ستھری پاکیزہ عمدہ چیزیں حلال ہیں، اور تم اہل کتاب کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے جو پاک دامن صاف ستھری رہتی ہیں وہ حلال ہیں، تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، ان کی اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے بھی حلال ہیں، لیکن جس عورت کے ساتھ بھی تمہارے تعلق ہو وہ شریعت کے مطابق نکاح کے ساتھ ہو، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے وقتی طور پر کسی کے ساتھ تعلق جوڑ لو، یہ حرام ہے، زنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، امور مسلمہ میں سے ایک یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز کے لیے وضو چاہیے، وضو کرو، منہ دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، مسح کر لیا کرو، پاؤں دھو لیا کرو، پانی نہ ہو تو پھر تم تیمم کرو، یعنی مٹی سے بھی تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا کرو۔ ایمان والو تم انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، دشمنی کی وجہ سے حق سے عدول نہ کیا کرو۔ اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اچھے عمل کرے تو اس کے گناہ معاف کر کے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اذ ہم قوم، خاص کر یہ ایک نعمت، دشمن قوم نے تمہارے خلاف ہاتھ بڑھایا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے ان کے ہاتھ کو روک کر تمہیں کامیاب فرما دیا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے ساتھ ایک وعدے اور اس پر انعام کا ذکر کر کے وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ایمان لاؤ رسولوں پر، ان کی مدد کرو، ان کی عزت کرو، اللہ کے نام پر لوگوں کو قرض حسن دو، تم کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ لیکن اس عہد کو بنی اسرائیل نے توڑا تو پھر عذاب کے مستحق ہو گئے۔ فرمایا ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس کی بنا پر وہ کتاب اللہ میں بھی تحریف کرنے لگے اور انہوں نے اپنا حصہ سارا بھلا دیا جو انہوں نے کرنا تھا اس کو، اور ہر وقت وہ خیانت کے اندر لگے رہتے ہیں، آپ بھی اس پر مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ بہت سی چیزیں تمہیں بیان کرتا ہے جس کو تم چھپاتے تھے، اور کچھ ایسی باتیں جن کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تو پھر وہ بھی معاف کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں بتاتا۔ تو اس واسطے تم ان کی مخالفت نہ کرو بلکہ اس پر ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور کتاب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ وہ لوگ کافر ہیں جو عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہتے ہیں،
فرمایا من یملک من اللہ شیئا، اگر حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالی ہلاک کر دیں، ان کو موت دے دیں، ان کی ماں کو بھی اور زمین آسمان کی ہر چیز کو بھی، تم اللہ کا کیا بگاڑ سکو گے؟ وہ کہاں خدا ہیں جو ہلاک ہو جائیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کا زمین آسمان پر ملک ہو، اختیار ہو، جس طرح چاہے وہ کرے، اس نے اس کو پیدا کیا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ یہودی اور نصرانی دونوں کہتے ہیں ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اس وقت جو چاہیں سو کریں، تم ہماری ریس نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس واسطے کہ اگر یہ اللہ کے بیٹے اور محبوب تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں کیوں دی ہیں؟ ان کے بڑوں کو اتنی بڑی سزائیں ہوئی جو لوگ سب بڑے جانتے ہیں، تو یہ محبوبوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہو، جو صحیح شریعت پر چلے گا اللہ کا محبوب باقی بن جائے گا، جو نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ آگے ایک واقعہ بیان فرمایا، جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو کے رہتی ہے۔ یہودیوں کو حکم ہوا تھا انہی کے مطالبے کے مطابق کہ تم اگر زمین کی چیزیں نعمتیں کھانی ہیں، استعمال کرنی ہیں، تو پھر جہاد بھی کرنا پڑے گا، تب اس جنگل سے نکلو گے اور آباد ملک میں چلے جاؤ گے اور تمہاری ضرورت کی چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو، اس نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، کیونکہ پہلے یہ لوگ غلام تھے، اور غلاموں کی حیثیت غریبوں کی کچھ نہیں ہوتی، جو آزاد ہو جائے تو وہ گویا کہ اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے ہیں، اتنے بڑے انعام دیے ہیں، تو اب تمہاری مرضی کو پورا کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ جہاد کرو، تو تم جہاد کرو تو اس میں کامیابی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ٹال مٹول کی اور جہاد نہیں کیا، یہاں تک گستاخی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں، ان لوگوں کے ساتھ لڑیں اور ان کو باہر نکالیں، اور اس کے بعد ہمیں بلا لینا، کھانے پینے کے لیے ہم تشریف لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گستاخانہ باتیں سن کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ بس میں اب کیا کر سکتا ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں فرق کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، یہ 40 سال تک یہیں اس جنگل ہی میں گھومیں گے، باہر کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ یہ جو 40 سال کی عمر والے لوگ ہیں وہ یہیں مر جائیں گے، ان کے بچے بڑے ہو کر وہ آگے جہاد کریں گے، کام وہی جہاد کریں گے تو یہاں سے نکلیں گے، ورنہ نکل نہیں سکتے۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں نئی نسل نے پھر جہاد کیا اور جنگل سے نکلے اور آبادی میں پہنچے۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ جہاد سے دل چراتے ہیں وہ دنیا میں ہی ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہے کہ ان کا بھی ایک اختلاف ہو گیا تھا ایک شادی کے بارے میں، لیکن حابیل اور قابیل وہ دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل زیادتی کرنے والا تھا، وہ نہیں مان رہا تھا، حابیل کو مان رہا تھا، تو اس نے کہہ دیا یا میں تجھے قتل کروں گا۔ قابیل نے کہا، حابیل نے کہا یار تو قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، تجھے قتل نہیں کروں گا۔ وہ جو دلیر ہو گیا، تو جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل ہی کر دیا۔ تو فرمایا اپنی جان بچانے، اپنے ملک کو بچانے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جہاد کرنا چاہیے تھا،
جو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھی جہاد نہیں کرتا تو پھر ایسے ہی ہے، اس کو موت ہی ہے، وہ مارا ہی جائے گا۔ جس طرح حابیل صاحب نیک تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کو جہاد مقابلہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو مارے گئے۔ اور قابیل نے مار کر پھر بڑا پریشان ہوا، اب دنیا میں پہلی میت تھی، اب میت کو کیا کیا جاتا ہے، کیا کہاں کریں؟ وہ اسی کو بھائی تو تھا نا، آخر اس کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کی لاش کدھر لے جاؤں، کیا کروں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کوے کو بھیجا، وہ لڑے، ایک مر گیا، دوسرے نے اس اپنے مردہ کوے بھائی کو زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی، اڑ گیا۔ اس کو وہ بڑا پریشان ہوا قابیل کے، یار مجھے کوے جتنا عقل بھی نہیں تھا کہ کوے نے اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح دفن کر دیا، میں یہ بھی نہیں کر سکا۔ افسوس اب کرتا ہے، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ۔ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، فرمایا اسی وجہ سے ہم نے مقرر کر دیا، جو آدمی بغیر کسی وجہ کے دوسرے کو قتل کر دے یا بغیر فساد کے قتل کر دے تو اس نے، یوں سمجھو اس نے تمام دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا، اتنا گناہ ہوتا ہے۔ اور جس نے کسی مظلوم کو قتل ہونے سے بچا لیا تو یوں سمجھے اس نے دنیا کے تمام کائنات کے لوگوں کو بچا لیا ہے، بچا لیا، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے کسی کو بچانے میں۔ آگے ڈاکوؤں کی سزا ہے، جو لوگ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یعنی نافرمانی میں لگے ہیں، یہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے، زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے، ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ کر، یا پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ 3-4 سزائیں ان کی ہیں، وہ ان کے جرم کی نوعیت کو دیکھ کر جس کی تفصیل الگ ہو سکتی ہے۔ الا الذین تابوا، جس سے غلطی ہو گئی لیکن اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو اللہ کے قرب کا، اور بہترین وسیلہ جہاد ہے، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مریں بعد میں بخشوانے کی کوشش یہاں تک کریں کہ بالفرض ان کے پاس دنیا کا سارا مال اس کے پاس اور اتنا مال اور بھی وہاں مل جائے، تو وہ اپنی ایک چند فٹ کی جان کو چھڑانے کے لیے وہ فدیہ کے طور پر سب کچھ دے دے گا۔ یہاں تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، وہاں دے گا، لیکن ما تقبل منہم، وہ قبول نہیں ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور نکلنے کی کوشش کریں گے تو نکل نہیں سکیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری کریں ثابت ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، جاتے جاتے توحید کو پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل جو تمہیں بتا دیے جائیں یہ سارے توحید کے ارد گھومیں گے۔ اللہ ہی کا ملک ہے، آسمان اور زمین ہے، وہی اس کو اختیار ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے بخش دے، اس کے اپنے اصول ہیں، کس کو بخشنا ہے، کس کو سزا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، جو چاہے سو کرے، اسی خدا کو معبود بناؤ، اس کی اتباع کرو۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، یا قیامت تک آنے والے نبی کے جانشین جو ہیں ان کو بھی، کہ دنیا میں لوگ تو کفر میں بھاگیں گے، تمہارے خلاف بھی بہت کچھ کریں گے، لیکن اس سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے، ان کا حساب ہم لیں گے۔ یہ لوگ بعض دفعہ جاسوسی کے طور پر بھی آپ کی مجلس میں آ بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کی باتیں سن کے جاتے ہیں جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، اور یہ ان کو بتاتے ہیں کہ آج یہ مشورے ہوئے ہیں اور یہ بات ہوئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس آ جائیں
تو کوئی فیصلہ لائیں تو آپ مرضی ہے فیصلہ کریں ان کا یا نہ کریں، اس واسطے کہ یہ خرابی کوئی دل میں لے کر آئے ہیں، مقصد ان کا فیصلہ کروانا نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر فیصلہ کیا تو کریں شریعت کے مطابق، ان کا لحاظ نہ رکھیں، یہ ان کا کام ہے یہودیوں کا، یہ لوگوں کا لحاظ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، آپ شریعت کا لحاظ کر کے فیصلہ کیا کریں۔ ہم نے تورات اور انجیل وغیرہ نازل فرمائی ہے، اس کے اندر بھی نور اور ہدایت ہے، انبیاء اور نیک لوگ ربانیین و احبار بھی اس کے ساتھ فیصلہ کرتے آئے ہیں، جو آدمی ان کے ساتھ فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہم نے ان پر یہ مسئلہ لکھ دیا تھا کہ کوئی قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، آنکھ پھوڑے تو آنکھ پھوڑی جائے، ناک توڑے تو ناک اس کا کاٹ دیا جائے، کان کاٹے تو کان کے مقابلے میں کان کاٹا جائے، دانت توڑا تو دانت توڑا جائے، کیوں زخمی کیا تو اس کو اتنا ہی زخمی کیا جائے۔ یہ سارا پہلی شریعتوں میں بھی حکم تھا، شریعت محمدیہ میں بھی یہی حکم ہے، جس پر فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ہے، ان کو بھی تورات ملی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وَلْيَحْكُمْ اہل انجیل کو بھی چاہیے وہ بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، نہیں کریں گے تو یہ فاسق ہیں۔ یہ تین لفظ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، کافر ہے اور فاسق ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر حق ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ پہلی کتابوں کے بھی محافظ ہیں، آپ بھی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ بڑی جرنیلی اور بڑی واضح سڑک پر آپ کو چلانا چاہتی ہیں، اور آپ کی امت کو آپ اس کے احکام کے مطابق چلتے جائیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کے مطابق نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو جو آدمی کسی دنیا کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو ہم ان کو انہی میں سے سمجھیں گے، پھر اس کا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ان سے بچ کے رہو، ان سے دوستیاں مت لگاؤ، ان کے ساتھ تعلق واجبی رکھو بس۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ایمان والے کہیں کہ یہ لوگ منافق جو ہیں یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر ہمیں یہ بات کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے جب میدان میں آئے تو دیکھا تو یہ کہاں کھڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے عمل سب ضائع ہو جائیں گے۔ ایمان والو جو آدمی تم میں سے مرتد ہو جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جن کے اندر یہ 5 صفات ہوگی، تو مومن کے اندر یہ 5 صفات ہونی چاہیے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، پہلا یہ کہ وہ اللہ سے محبت کریں، دوسرا یہ کہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، تیسرا یہ کہ کفار کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں، چوتھا یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، پانچویں یہ بات ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کے خوف سے دین کا کوئی مسئلہ نہ چھوڑیں بلکہ عمل کریں، کوئی واہ کرے تو بھی، کوئی آگے کوئی ایسی بات کرے جو بھی کرے اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ کا حکم پہلے ہو تو اس کو رکھیں، لا یخافون لومۃ لائم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تم غیروں سے دوستیاں کرتے پھرتے ہو، اللہ کے ساتھ کیوں نہیں دوستی کرتے؟ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی دوست ہے، ایمان والے بھی دوست ہیں، دوستیاں لگاؤ۔ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ دنیا میں بھی غالب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ایمان والو، یہ جو
تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ، تو یہ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ جب تمہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، تم ان کو نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ آگے مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بے وقوف بے عقل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو کہو تم ہماری نماز کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہم بتائیں بری چیز اس سے کیا ہے جس کا بدلہ برا ہے۔ وہ یہ ہے مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اور اللہ کا غضب ہو، ان میں سے کوئی خنزیر بنے ہوں اور کئی بندر بنے ہوں، اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑے برے ہیں۔ یہ سارے کام تمہارے بڑوں میں ہوئے ہیں، تم بھی ان کی اتباع کر رہے ہو تو تم بھی اسی نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ جو بعض دفعہ آپ کی مجلس میں بھی آ بیٹھتے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ نہیں بیٹھتے، جس کفر کے ساتھ آتے ہیں اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں اور دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ یہود کے ایک برے قول کا ذکر فرما کے کہتے ہیں جب قحط پڑ گیا تو کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، ہاتھ اللہ کا نعوذ باللہ بند ہو گیا ہے، دیکھو اب قحط پڑ گئی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں لعنت ہو ان پر، ان کا اپنا ہاتھ بند ہوا ہے، اللہ کا تو ہاتھ کھلا ہوا ہے، وہ تو دے رہے۔ ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے جو اللہ کے احکام کے مطابق چلے گا۔ اور وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، خوشحالی کا نسخہ اگر چاہیے تو وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائیں تقوی اختیار کرے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اگر نماز قائم رکھیں، تورات انجیل پر بھی عمل کریں، اور جو ان کی طرف یعنی قرآن اتارا گیا ہے اب اس پر بھی عمل کریں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو اتنا وسیع دے گا، نیچے سے بھی یعنی زمین بھی خوب اناج اگائے گی، یہ کھائیں گے، اور اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی، اور بادشاہ بھی ان پر نرم دل ہو جائیں گے اور سب کچھ ہوگا، ماتحت بھی ان کے جو ہے عزت کریں گے، جو بڑے ہیں وہ رحمت کریں گے ان کے ساتھ، تو بڑی اچھی زندگی ان کی گزرے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ نے سب کو بیان کرنا ہے۔ بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں میں بیان کیا جائے تو یہ تو بدک جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، یہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بدکیں یا نہ بدکیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، اس بات کو چھوڑیں، ہم نے جو بھی کوئی حکم دیا اس کو آپ بیان ہی کریں گے۔ اگر ایک بات بھی رہ گئی تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے، باقی رہے گا ان لوگوں سے ہم آپ کی محافظت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کوشش تو پوری کریں گے، جس طرح تو پوری آپ کی تاریخ کو دیکھ لیں، کفار، مشرک، یہود، نصارہ، یہ سب اور منافق یہ آپ کی قتل کے جان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن کسی موقع پر بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پہلے کچھ لوگ آپ کے ساتھ محافظ بھی رہتے تھے، جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے محافظین کی بھی اب ضرورت نہیں، اللہ نے میری حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ تو ما انزل یعنی جو بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے ان میں سے 4 مسئلے یہاں ذکر فرما دیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے تورات، انجیل اور قرآن پر جو عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا خواہ تورات انجیل پر عمل بھی کر رہا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کھل کے بتا دیں، یہود و نصارہ تم اپنے وقت میں بڑے مقتدی علماء تھے، اب تمہیں اتباع کرنا پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں ان کو کہہ دو وہ کافر ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
خود عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنائیں گے، اور تم خواہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی درجہ دے رہے ہو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ ایک اور قسم کے عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو پورا خدا نہیں مانتے، تیسرا مانتے ہیں، 3 جز کو ملا کر۔ فرمایا جز بنانے والے بھی یہ کافر ہیں، اگر باز نہ آئے تو دردناک عذاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو ہی کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو رسول ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کی ماں صدیقہ ہے، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ کیسا؟ فرمایا کھانا کھاتے ہیں تو خدا نہیں ہو سکتے، جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھائے گا اس کو لیٹرین بھی جانا پڑے گا، جو کھائے لیٹرین استعمال کرے اس قسم کی، وہ خدا ان ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عام فہم ایک عجیب دلیل بیان کی ہے، ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ معبود اور خدا متصرف الامور وہی ہو سکتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو۔ یہ جن کو تم نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا تمام بت پرستیوں کو چھوڑو، یا پیر پرستیوں اور نبی پرستیوں کو بھی چھوڑو، اللہ پرست بن جاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو، غلو نہ کرو اہل کتاب اپنے دین میں۔ جہاں جس جگہ تمہیں حد مقرر کر دی گئی ہے نہ اس سے پیچھے رہو نہ اس سے آگے جاؤ، اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو۔ دیکھو تمہارے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا سے یہ جو ہیں وہ ملعون ہو گئے تھے، وہ باز نہیں آتے تھے برائی سے، تو جس کا انہیں جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑا، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، ان کو باز آ جانا چاہیے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آخری آیت سپسی پارے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے وہ یہودی ہیں اور کافر ہیں، آج بھی اس وقت بھی قیامت تک ایسے ہی سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ اور ان کے ذرا قریب ان کے مقابلے میں سب سے قریب مسلمانوں کے اس وقت تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہلواتے ہیں، اس واسطے کہ ان کے اندر کچھ علماء بھی ہیں اور کچھ روحبان عبادت گزار لوگ بھی ہیں، اور ان کے اندر تواضع کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ جب تک ان کے اندر یہ علماء پیر بزرگ رہیں گے، تواضع ان کے اندر ہوگی، تو پھر یہ مسلمانوں کے قریب رہیں گے۔ ہاں ان کے اندر سے بھی یہ چیزیں نکل جائیں گی تو پھر یہود و نصارہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لہٰذا نہ تم دوست بناؤ یہودیوں کو نہ نصرانیوں کو، دوست بناؤ تم اپنے مسلمانوں کو، تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل ہوں۔